سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی فکر اس دور کے بارے میں کی ہے شاید ہی کسی اور دور کے بارے میں کی۔ میں جب آج سے 2-2.5 سال پہلے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کا ترجمہ کروا رہا تھا، کیونکہ 1000 سال سے وہ ترجمہ نہیں ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے وقت جب آتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے کہ اس کا ترجمہ کر لے، ورنہ علماء موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن فتن کا وقت کیونکہ آج کل آیا تھا تو اس کی جس حدیث کی وجہ سے مجھے اس کا ترجمہ کروانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر فتنے ایسے تم پر گریں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے گرتے ہیں، اور حضرت صدیقہ بن یمان کہتے ہیں کہ جو فتنوں کو جانتا ہوگا وہی بچے گا، جو نہیں جانتا ہوگا وہ نہیں بچ سکے گا۔ تو آج کے دور میں یہ فتنوں کا ادراک بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہم بڑی اچھی طریقے سے، میں بھی ماسک لگا لیتا ہوں، وہ بھی ماسک لگا لیتا ہے، ہم بھی سب لگا لیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ کرونا ہے، آفت ہے، اس کی ویکسین دریافت ہو جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد سائنسدان پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے۔ لیکن میں اس حوالے سے بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک آپ کی رسائی پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی تحفظ کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خواب میں پڑے ہوتے ہیں اور ہم جا رہے ہوتے ہیں کہاں؟ جہنم کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری حالت ایسی ہے کہ آگ جلی ہو اور تم لوگ پروانوں کی طرح اس آگ کی طرف لپٹ رہے ہو، تو میں تم کو بچا کے اس آگ سے بچا رہا ہوں، وہ والی کیفیت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کبھی آفت لے آتے ہیں، کبھی سمندروں کو طوفان آ جاتا ہے، کبھی وہ جو خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قل هو القادر علی جبس عذاب منکم فوق، اے نبی ان سے کہہ دو میں قادر ہوں اس بات پر کہ عذاب نازل کروں تم پر، آسمانوں کے تمہارے سروں کے اوپر، تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، وَيَلْبِسُكُمْ شِيَعًا، اور تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ اللہ کا عذاب ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عذاب نازل کرتا ہے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا، جزی کا باسکم باسبات، ایک دوسرے کی طاقت کا۔ ہم کہتے ہیں شیعہ سنی لڑ رہے ہیں، دیوبندی بریلوی لڑ رہے ہیں، فلاں لڑ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں عذاب کے طور پہ یہ لڑائی تم کو بھیجی ہوئی ہے، تم کیا کرتے ہو، میری طرف کیوں نہیں لوٹتے ہو؟ اسی طرح یہ جو عذاب ہے، اب میں صرف چھوٹی سی جو سائنسدان حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے یہاں پر، فزکس کے، کیمسٹری کے ڈاکٹر حضرات، ان کے سامنے چند چیزیں عرض کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس مسئلے کے اندر احتیاط اپنی جگہ کرنی چاہیے، ماسک لگانے چاہیے، لیکن اگر ہمیں اس حالت کے اندر بھی اللہ کی یاد نہ آئے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو وائرس ایسی چیز ہے جس کا آغاز پتہ نہیں، ہر چیز پیدا ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، یہ وہاں سے چلی وہاں سے چلی، بیکٹیریا کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی جگہ گوبر پڑا ہوگا تو وہاں سے آ جاتا ہے۔ وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ کائنات بنی تھی تو اللہ نے وائرس کو پیدا کر دیا۔ وائرس کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اگر میز پر پڑا ہوا ہے تو یہ ایک مردہ چیز ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں، آر این اے ہو یا ڈی این اے ہو۔ سائنس کہتے ہیں whether it's a living organism or dead، زندہ نہیں ہے یا مردہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن جیسے ہی یہ ہمارے بدن کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہمارے جسم کا ایک چھوٹے سے خلیے کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے، یہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس خلیے کے اوپر قبضہ کر کے اپنے حکم نافذ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم میرے جیسے اور 10,000 بنا دو، تم اس پھیپڑے کے اندر میرے جیسے 10,000 بنیں گے تو پھیپڑا ڈیمیج ہو جائے گا، گلے کی نالی میں آئے گا تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا، وہاں چلا جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا، پھر یہ حکم نافذ کرتا ہے۔ سائنسدان متفق ہیں، اب تک کی سائنسدان متفق ہیں کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو موت واقعہ نہیں کی جا سکتی، وائرس کو مارا نہیں جا سکتا، اپنی طبی موت خود مرتا ہے،
زیادہ سے زیادہ اس کو دھکے دے دے کے دھکیل کے اس کو کونے میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس قابل نہ رہے کہ حملہ نہ کر سکے۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی اس چھوٹے سے جرثومے کے اوپر اتنی طاقت نہیں دی کہ اس کو ختم کر دے۔ آخری چیز جب یہ مرتا ہے تو اپنی کوئی نشانی چھوڑ کے نہیں جاتا، فوسلائز نہیں ہوتا، اس کی کوئی لاش نہیں ہوتی کہ ہم آج سے کوئی 8-10 ہزار سال پہلے پرانی جو لاشیں ممیاں پڑی ہوئی تھی فرعون کی، ہم اس کو دیکھیں، اس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جو وائرس ہے یہ وہاں ختم فوسلائز نہیں ہوتا۔ یہ وہ پوری کی پوری سینیریو ہے جس کے اندر ویکسین جو ہے، جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے، اس کی تائید کریں گے کہ ویکسین کوئی دوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر لڑنے کے لیے کچھ طاقتیں دی ہیں جو بیماری سے لڑتی ہیں۔ ویکسین کرتی یہ ہے کہ اس وائرس سے ملتی جلتی ایک چیز بناتی ہے جو اس جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ جب وہ داخل ہوتی ہے تو وہ طاقتیں جو ہے اچانک بڑا اٹھ جاتی ہیں، وہ اس کو ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو دھکے دے دے گے، اور جب وہ اس کو دھکے دیتے ہیں تو ان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ ایسی چیز جب آئے گی یہ خطرناک ہے، اس کو دھکے دے گے تو وہ وائرس جو ہے اس کو روک لیتے ہیں۔ بس دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو زندہ کر کے، ایکٹیو کر کے، سوئے ہوئے اس گھوڑوں کو ہوشیار کر کے لڑائی کے لیے تیار کر دیں۔ 1918 میں جو وائرس آیا تھا وہ اس کا جد امجد تھا، ایسے ہم کہتے ہیں نا فلانے دی نسل جو اس نسل سے جو وائرس ہے جسے اسپینش فلو کہا جاتا تھا، اور اس اسپینش فلو میں کوئی 5 کروڑ آدمی چلے گئے تھے دنیا سے، اور حالت یہ تھی اس وقت کہ پوری دنیا کے اندر سفر ایسا تھا، آج آپ 6 گھنٹے میں لندن پہنچتے ہو، اس بارے میں 6 مہینے میں پہنچتے تھے۔ یہ کو وائرس چلا ہے تو 2 سال تک، 1918 کے اینڈ میں آیا تھا، 1919 اور 20 2 سال آج تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔ 1980 کی آخر میں ایڈز آیا تھا وائرس، اس کی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی، دنیا مر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نشانیاں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سارے سینیریو میں، اس فتن کے ماحول کے اندر، آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جب اس طرح کا آتا ہے، عذاب آتا ہے، اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تدبیر اپنی کرنی چاہیے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مسجدیں زیادہ آباد ہونی چاہیے، ہمارا رجوع دین کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ سے اپنی نسبت لگانی چاہیے کہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم سے یہ چیز دور فرما دے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو لڑتے ہیں، نا، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ڈرنا تھوڑا ہے، ہم نے تو لڑنا ہے۔ ہم تو فریز ہی وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ ایسی آفت ہے تو یہ پتہ نہیں اچانک جہاں سے فریز اٹھ کے آ گئی، اور پھر یہ اس کے اوپر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مضبوط قسم کی حدیث ہے جو آپ نے تبوک کے زمانے میں آپ نے 6 نشانیاں بتائی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ تم میں ایک ایسی مرض آئے گی جیسے بکری کے بچے کی مرض ہوتی ہے، خاص مرض عرب کا نام لیا تھا، اور اس سے مرض کے بچے مرنے شروع ہوتے ہیں، ویسے تم مرنا شروع ہو جاؤ۔ اور ترتیب سے فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، پردہ فرما جائیں۔ اس کے بعد پھر اگلی 1-2 نشانیاں، 6 نشانیاں، اور یہ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ چمڑے کے خیمے میں تھے بیٹھے ہوئے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے باقاعدہ گن کے 6 نشانیاں بتائیں، جن میں سے ایک نشانی ایسی ہے کہ تم اس پہ قابو بھی نہیں پا سکتے، اور نہیں قابو پایا جا سکتا۔ برڈ فلو پہ نہیں قابو پایا جا سکتا، سوائن فلو پہ نہیں قابو پایا جا سکتا، ایبولا پہ نہیں قابو پایا جا سکتا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، صوفیاء، بزرگ، بڑے ایک ہی نشانی بتاتے ہیں۔ کسی سے نے پوچھا حضرت
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आज सरकार से पूछा कि अजाब और आजमाइश में फर्क क्या है, इससे खूबसूरत जवाब नहीं। उन्होंने कहा जो बीमारी, जो तकलीफ, जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह की तरफ रजू करवा दे वो है आजमाइश, और जो अल्लाह से दूर ले जाए वो है अजाब। मुसीबत एक है, परेशानी एक है, बीमारी एक है, एक के लिए आजमाइश हो जाती है, एक के लिए अजाब बन जाता है। तो आज के दौर के अंदर हम पर जो अजाब आया है, हम उसको कितनी आसानी से आजमाइश में बदल सकते हैं। मुझे अल्लाह तबारक ने एक ऑप्शन दे दी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये बताओ कौन है जो लड़ सकता है उस मालिक की कायनात के साथ। उसने तो बता दिया। मैं आज से बहुत अरसा पहले मुख्तलिफ किस्म की कॉलम जब लिखता था, तो हमारे जो लोग जिनको जरा सा काली कॉफी पीने की और दूसरा काला पानी पीने की और तीसरा सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, वो बड़े स्टाइल से गुफ्तगू करते, देखो ना जी गरीबा से अल्लाह का अज़ाब आता है, नहीं होता था, नहीं फिक्र। अल्लाह ने इस दफा सबके सवालों के जवाब दिए। अल्लाह ने खालिसतन वो मुल्क चुने जो दुनिया में सबसे अमीर थे। उसने अमेरिका चुना, उसने फ्रांस चुना, उसने बरतानिया चुना, उसने रूस चुना, उसने चीन चुना। उसने कहा मैं अफ्रीका सबसे गरीब कहत भूख अफरा, एक मुल्क में वायरस नहीं गया। क्यों? वहां हवा नहीं चलती, वहां जहाज नहीं जाते, वहां लोग नहीं जाते। एक जगह अफ्रीका का वायरस, पूरे का पूरा ये बेल्ट जो है आप देख ले, इसके अंदर इंडिया में वायरस हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन आगे चले जाए मुसलमान मुल्क शुरू हो जाता है, ना इंडोनेशिया में नजर आता है, ना मलेशिया में नजर आता है, ना ब्रुनाई में नजर आता है। इस तरह चले जाए, हमारे यहाँ भी बहुत कम है, वो भी सिर्फ हमें झंझोड़ने के लिए। दूसरा देखें जी, इतने लोग अल्लाह की गुस्ताखी करते रहते हैं, वो देखें वो नाश हो रहे हैं, फांसी हो रही है, और यानी आप कहते थे अल्लाह ने वो शहर चुने जहां सबसे ज्यादा फांसी होती है। अल्लाह ने न्यूयॉर्क चुना, अल्लाह ने पेरिस चुना। ये मिलान है उसके अंदर, इटली के अंदर, उसके बिल्कुल करीब उसका वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में कोई वायरस नहीं, मिलान में वायरस, क्योंकि मिलान दुनिया के फैशन की सबसे बड़ी मंडी है। निशानी के तौर पे वो चुना गया, निशानी के तौर पे। उसके बावजूद भी हमें फिर भी समझ नहीं आती। मसलन अहमद की हदीस है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कभी भी उस वक्त तक तुम पर अजाब नहीं डालता जब तुम में एक खसलत पैदा ना हो जाए। नंबर एक कि आप अपने सामने मुनकरात होते देखें और आप हैसियत रखते हो, और आप उसको न रोक सके, तो अल्लाह फिर हर सांस आराम बर्दाश्त करता है। इत्तकू फितनतन ला तुसीबू लल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, डरो उस फितने से जिसका वबाल सिर्फ उन लोगों पर नहीं आएगा कि जिन्होंने वो फितना बर्पा किया था, बल्कि हर एक खास आप जाएगा। फिर अल्लाह ये नहीं देखता, इसलिए क्या उसके यहां ये जगह को दार जज़ा थोड़ी है। हमने क़यामत के दिन जो नेक होगा वो नेकों में चला जाएगा, जो बद होगा वो बद चला जाएगा। बेशक दोनों एक ही इमारत के ज़ल्ज़ले में आके गिरे। ये कैसे हो सकता है कि ज़ल्ज़ले में आके गिरने वाला मरने वाला जो है नेक या वो भी दोज़ख में चला जाए? ना, अल्लाह अपने उस पूरे के पूरे अज़ाब को फिर वुसअत दे देता है, क्योंकि उसके नजदीक हमारे यहाँ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ये गरीब लोगों पे अज़ाब नाज़िल होता है, बच्चे चले जाते हैं। अल्लाह के नजदीक कतई कोई फर्क नहीं। ये बोतल पड़ी हुई है यहाँ पर, इनकी है बोतल, ये इसको उठा के अपने कमरे में रख देते हैं, इनको कोई परेशानी होगी? अल्लाह को क्या परेशानी है? यहाँ पड़ा हुआ है, उसके अगले जहां में पड़ा हुआ है। अल्लाह को कोई परेशानी नहीं। जहां भी जाओगे अल्लाह की दुनिया से बाहर नहीं। मुझे आपको परेशानी होती है कि मेरा बाप वहां चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे। अल्लाह को कोई परेशानी नहीं। अल्लाह ने ऐसी बोतल उठाई है, ड्राइंग रूम से उठाई है, बेडरूम में रख दी, बाकियों ने भी चले जाने। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से आप तोहफा करता हूं, हैरान कुछ, दुनिया की तमाम फलसफे की किताबें उठा लें, दुनिया की तमाम डेफिनेशंस की किताबें उठा लें,
دنیا کی اس سے خوبصورت تفسیر کسی نے نہیں کی. ایک لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عابر السبیل، ٹرانزٹ لاؤنج ہے. ادھر سے انگلینڈ سے آئے ہو، دبئی میں رکے ہو، کراچی جانا ہے، ٹرانزٹ لاؤنج، درمیان کا پڑاؤ ہے، یہ سٹے ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کاٹ دی ہم نے تمہاری حیات بیچ میں سے، موت اور حیات کے درمیان. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن، نیک بندے دا پتر کیڑا بنتا ہے. یہ ٹرانزٹ لاؤنج. آپ بیٹھے، آپ یہاں تک انگلینڈ جانا ہے، آپ نے دبئی میں اترے ہیں، والد صاحب کی ٹکٹ شام کی 4 بجے کی ہے، بیٹے کی ٹکٹ جو ہے وہ اگلے دن صبح کی ہے، اس کے بعد پوتے کی ٹکٹ جو ہے وہ اگلے دن شام 4 بجے کی ہے. بیٹا بھی خوش خوش رخصت ہوتا ہے، کہتا ہے پتر والد صاحب نے لندن پہنچ جانا ہے، میں شامی پہنچ جانا ہے. اس کے بعد پوتا بھی کہتا ہے دادا بھی ابھی دادا وہاں جا کے بھی منہ بھی نہیں دھویا ہوگا تو میں نے آ جانا. کوئی اس ٹرانزٹ لاؤنج سے محبت کرتا ہے؟ کوئی اس ٹرانزٹ لاؤنج میں گھر بناتا ہے؟ عابر السبیل، ایسے رہو جیسے پڑاؤ میں آئے، ایسے رہو پڑاؤ میں. زیادہ سے زیادہ یہی کرتا ہے کہ یار 2 منٹ کے لیے اچھا سا کھانا مل جائے یہاں پر، دوڑ جا کر کھانے کا وقت ہے. تو اگر منہ ہاتھ دھونے میں نماز پڑھنے کا وقت ہے، جن نماز پڑھنے کا، جن کو 2 شراب کی بوتلیں پہ، اب تو دبئی کے اوپر خنزیر کا گوشت مل رہا ہے لحم. میں تو حیران ہوتا ہوں عربوں کو دیکھ کے کہ میں اور آپ خنزیر کا لفظ بولتے ہوئے حیران ہوتے ہیں. وہاں عربی میں لکھا ہوا ہے جو قرآن کے الفاظ ہیں اور سجا ہوا تھا لحم الخنزیر. ایسے نہیں کہا رسول اکرم نے ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. ایک دفعہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو رہے تھے، اچانک اٹھے، ماتھے پہ پسینہ تھا، 3 دفعہ فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے تباہی. آپ کی زوجہ میری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھی. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یاجوج اور ماجوج نے وہ جو دیوار تھی اس کے اندر سوراخ کر دیا. اب سب سے پہلی بات تو ہے کہ عرب کی تباہی کیوں کہا، مسلمانوں کی تباہی کیوں نہیں کہا؟ کیا نکتہ ہے؟ عرب کی تباہی کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ ہے، میں کہوں منو بلے شاہ سمجھ نہیں آیا میری معافی نہیں ہے، اس لیے کہ میں بلے شاہ کو میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ بلیا کی جانا میں کون، ترجمہ کوئی نہیں ہوتا، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا، نہیں ہوتا. کوئی کر کے دکھائے بلیا کی جانا کی ترجمہ. میں کہوں مجھے وارث شاہ سمجھ نہیں آیا میری معافی نہیں ہے، نہیں ہے. اردو سپیکنگ ہے مجھے غالب اقبال سمجھ نہیں آیا اس کی معافی نہیں ہے. فارسی والے کہیں مجھے اقبال سمجھ نہیں آیا، مجھے فردوسی سمجھ نہیں آیا، مجھے جامی سمجھ کی معافی نہیں ہے. عرب کا ہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا اس کی معافی نہیں ہے. کیا بات، واہ واہ واہ. ویل للعرب. فرمایا ہماری ماں سیدہ عائشہ نے کہا سب سے پہلے تیری قوم میرے ساتھ آ کے ملے گی. ایک عورت گزر رہی ہوگی، ایک جوتی پڑی ہوگی، کہے گی یہ کسی قریشی کی جوتی نظر آ رہی ہے. فرمایا قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. ویل للعرب، سب سے بڑی دعوت ان کے پاس. ہم سر دھلتے ہیں قوالی کے اوپر، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے جسم میں جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم زبان جانتے ہیں. وہ جانتے تھے قرآن کیا ہے، ان پہ اترا تھا، ان کے جسموں کو پتہ چلتا تھا ان سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. اس لیے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. وہ فتنہ جو بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، کوئی اس کا. تو یاد رکھیے، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کا دور جو ہے، آج کے دور کے اندر صرف ایک ہی نشانی ہے کہ ہم اس وقت جو دنیا جو ہے کہ اس تباہی کے جس دہانے پہ پہنچ رہی ہے، اس دہانے میں جو شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے گا، تو اسی کی نجات ہے. ورنہ یہ آزمائش ہے، آپ اسے عذاب میں بدل دیں. اور اللہ تعالیٰ جن قوموں پہ عذاب نازل کرتا ہے، ذرا قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں وہ آیات پڑھ رہا تھا، آپ سوچیں کہ کیا بدنصیبی ہوتی ہوگی اس قوم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب نازل کرنے لگتے ہیں
تو ہم اس کے خوش عیش لوگ جو ہیں خوشحال لوگ ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری نافرمانی کریں، آرڈر کرتے ہیں، اور پھر ہماری نافرمانیاں شروع کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، کرولا بھی لے آتے، پراڈو بھی لے آتے، فلانا بھی لے آتے، جہاز بھی لے آتے، یہ بھی لے، اور جب وہ مست ہو جاتا ہے تو ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا تو ہم ان کو پکڑتے اور پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ آج دیکھ لیں سب سے زیادہ کہاں لوگ مر رہے ہیں؟ اس ملک میں مر رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ ادویات، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، امریکہ میں۔ یعنی 3 لاکھ بندہ مر چکا ہوا، کسی کو پتہ ہے؟ ان کی ساری جنگوں میں اتنے بندے نہیں مرے، بے بسی کے عالم میں مرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص سے جو کہ اس کرونا کی مرض سے باہر نکلا ہو، اس کی جا کے اس دفعہ پوچھے گا اس پہ بیتی کیا تھی، اگر وہ واقعی اس کیفیت میں آئے۔ ابھی انصار بادشاہ صاحب نے کالم لکھا ہے کہ کیسے کہتے ہیں موت کو چھو کے واپس آئے۔ تو پھر وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یاد رکھو یہ جو سانس اندر جاتا ہے یہ یہاں رک جائے تو کیا بیتتی ہے، تو جو باہر آتا ہے اس کا شکر ادا کیا کیا کبھی؟ رک گیا نا، باہر آیا تو الحمدللہ بولا۔ تمہارے تو نس نس سے الحمدللہ کی آواز آنی چاہیے کہ تمہیں کتنی نعمتیں اللہ نے نوازی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کی، جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ ہم سے خود دور کر دے گا، اس نے نشانیاں بتا کے گزر دے گا۔ مسجدیں آباد ہونی چاہیے تھی، ہم نے ویران کیا، حرم آباد ہونا چاہیے تھا، ہم نے ویران کر دیا، مسجد نبوی آباد ہونی چاہیے تھی، ہم نے ویران کر دیا۔ ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا خالصتاً مطالعہ ہی اس فتن کے دور میں رہا ہے، اور میں جب حدیثیں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم رجوع اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اس پہ، اور اتباع کا ایک لفظ سن لیجیے گا۔ عموماً ہم اتباع کا ترجمہ ہمارے علماء بھی اردو میں کرتے ہیں، کوئی عربی میں کرتا ہے، فارسی میں، میں اس کو پنجابی میں چھوٹا سا ترجمہ کرتا ہوں۔ مصدر اردو میں بھی ہے، پنجابی میں ایک ہی طرح کا ہے۔ جو یہاں وہ آیت ہے اس پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ سے جو لوگ کہتے ہیں، اے نبی جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تیری اتباع وہ تیرے رنگ میں رنگ جائیں۔ اتباع کا ترجمہ تیرے رنگ میں رنگ جائیں۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا